جولائی 1951 کے مہینے میں روسی ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم وادی قاف کا سروے کر رہی تھی۔ شاید وہ نئی کان کی تلاش میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک جگہ بوسیدہ لکڑی کے چند ٹکڑے دیکھے۔ گروپ آفیسر نے جگہ کھودنی شروع کر دی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے لکڑی کے ڈھیر زمین کے نیچے دبے ہوئے پائے۔ ماہرین نے چند تہوں کا مشاہدہ کر کے قیاس کیا کہ یہ جنگلات غیر معمولی ہیں اور غیر واضح راز کے مالک ہیں۔ انہوں نے گہری دلچسپی کے ساتھ اس جگہ کی کھدائی کی۔ انہیں کافی مقدار میں لکڑی اور بہت سی دوسری چیزیں ملی ہیں۔ انہیں لکڑی کی ایک لمبی مستطیل پلیٹ بھی ملی۔ ماہرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ مخصوص پلیٹ اشتہار، جس کی پیمائش 10 بائی 14 انچ ہے، دوسری لکڑیوں کے مقابلے میں بہت بہتر حالت میں تھی، جو عمر بڑھنے کی وجہ سے سڑنے کے راستے پہ تھیں۔ 1952 کے آخر میں تحقیقات کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مخصوص پلیٹ نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، جو ماؤنٹ کیلف جوڈی کی چوٹی پر ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ تختی جس پر کسی قدیم زبان کے چند الفاظ کندہ تھے صندوق پر لگا دیا گیا۔ یہ ثابت ہونے کے بعد کہ کھدائی میں ملنے والی لکڑی نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، تو تجسس پیدا ہوا کہ لکڑی کی تختی پر کیا لکھا ہے۔ ماہرین کا ایک بورڈ روسی حکومت نے اپنے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے تحت لکڑی کی پلیٹ کی زبان کی تحقیقات کے لیے مقرر کیا تھا۔ بورڈ نے 27 فروری 1953 سے اپنا کام شروع کیا۔ پلیٹ کے بیچ میں ہتھیلی کی شکل کا ایک نقشہ ہے، جس پر قدیم سامانی زبان کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ مسٹر N.F. میکس، ماہر قدیم زبانیں، برطانیہ مانچسٹر نے لکڑی کی پلیٹ پر لکھے گئے الفاظ میں اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے معبود، میرے مددگار، اپنے فضل و کرم سے میری مدد فرما اور ان مقدس ناموں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایلیا، شبیر اور فاطمہ کی خاطر، جو عظیم اور بابرکت ہیں، کائنات ان کی خاطر موجود ہے، صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لوگ ان تحریروں کو جان کر حیران رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ مخصوص پلیٹ صدیوں کی فطرت کی نمائش کے بعد کیسے گل نہیں گئی، بلکہ اپنی شکل برقرار رکھتی ہے۔ یہ پلیٹ اب بھی روس میں محفوظ ہے۔ اگر آپ کو کبھی روس جانے کا موقع ملے تو آپ اصل پلیٹ دیکھ سکیں گے، اور یہ آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر ایمان کو مضبوط کرے گا۔ اس جہان میں جو چیز فائدہ دیتی ہے اس چیز کا نام ہے علی کی محبت۔ قبر میں جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ ہے علی کی محبت۔ ملک الموت جس کی وجہ سے سختی نہیں کرتا اس چیز کا نام ہے علی کی محبت۔ اور یہ باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی، اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہوں، اپنے نہیں، 70 نبیوں کے اعمال ہوں، کسی بندے کے پاس 70 انبیاء کے اعمال ہوں، اور وہ اپنی نجات کے لیے 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، لیکن اسی کے دل میں رائی کے برابر تجھ سے بغض ہو، مولا تاری زندگی کرے، حسین دی امت اور سلامت رکھے، اعمال کتنے ہو 70 نبیوں جتنے، علی سے بغض کتنا ہو رائی کے برابر۔ حضور فرماتے ہو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اللہ اسے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ علی سے محبت کرو۔ میں نے ایک اپنے اہل سنت بزرگ دوست سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو مولا علی چوتھے خلیفہ، پھر طریقت کی بیعت علی کی کیوں کرتے ہو؟ گدی والوں کا پیر علی کیوں ہے؟ قادریوں کا مرشد علی، چشتیوں کا مرشد علی، شہروردیوں کا مرشد علی۔
یہ ولایت علی سے کیوں؟ اس نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست ہے. اس نے کہا معراج کی رات اللہ نے ولایت کا جبہ نبی کو دیا اور فرمایا کہ مصطفیٰ زمین پہ جاؤ، جسے اہل سمجھو اسے پہنا دو، جو اس کے قابل ہو. کیونکہ مجلس حسین ہے تو شیعہ سنی سارے ہیں. وہ کہنے لگے کہ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تو اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سزا دوں گا. فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آقا نے حضرت عمر سے پوچھا اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی نام و نشان مٹا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں تاکہ اس کا انجام دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں اور کوئی گناہ نہ کرے. کہا بیٹھ جاؤ. اب حضور نے علی سے پوچھا تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے بے شک وہ چپ رہے. علی بادشاہ نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا. پیغمبر نے ولایت والا جبہ علی کو پہنایا، ماتھا چوم کے کہا واہ یا علی، پردے ڈالنا یا اللہ کا کام ہے یا حیدر کرار. اس لیے اللہ ہے ستار العیوب، عیبوں میں پردے ڈالنے والا. علی کو سمجھو، علی سے پیار کرو، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. علی سے محبت کرو. علی کا نام سنو تو چہرہ کھل اٹھے. یا علی کہو تو ایسے لگے تم سے بڑا امیر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. مل کے نعرہ حیدری حیدری. یا علی مدد حق. اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو چیک کرو کہ یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں. اپنے بچوں سے کہو یا علی مدد، پھر چیک کرو جواب دیتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ مولوی پھسل گئے. مولویوں کو یا علی مدد کہو تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. چکر چل چکا ہے. ہاں جی، بچوں کو یا علی مدد کہہ کے چیک وہی کرے گا جو بچوں کو اپنا سمجھتا ہوگا. تو بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھا. یہ بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ علی ولی اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے. علی کی ولایت پہ اولاد کو قائم دائم کرنا ہے تو یا علی مدد کہنا سکھاؤ. بے شک بے شک. پانی سر سے اونچا ہو گیا، نوح کا بیٹا غرق ہو گیا. بے شک. بڑھیا کا وعدہ یاد آیا. وہ بڑھی اماں، اوہو پانی تو پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا، وہ تو بہ گئی ہوگی. کشتی پہ نبی چل پڑا. 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی. 6 مہینے کے بعد کشتی گرداب میں آئی. نوح نے کسی کو مدد کے لیے پکارا نہیں. نقد سودا ہے، نقد. نوجوان جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں کھولے ویب سائٹ. رشیا کا میوزیم 1948 میں یروشلم کی کھدائی کے دوران ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا. 6000 سال پرانا. ماہرین لسانیات بیٹھے، اس پر کیا لکھا ہوا؟ پتہ چلا نوح نبی کی کشتی کا ٹکڑا ہے. حیران ہو کے نہیں، منہ کھول کے نہیں، پریشان ہو کر نہیں.
اس کی تصویریں انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، وہ ساسانی زبان کا فکرہ، ساسانی زبان میں اس پر لکھا تھا، نیچے انگریزوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ شیعہ نہیں تھے، لکھا تھا نوح نبی کی کشتی کا ٹکڑا ہے، اور اس پر نوح نبی کی دعا لکھی ہوئی تھی، او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، ہیلپ می ان the name of those who created the world, محمد، علی، فاطمہ، شبیر، شبار. یا فاطمة الزهراء صلی اللہ فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ